نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل للصمت افضل من عبادة 60 سنة رواه البيهقي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے جو مرتبہ ملتا ہے وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سامعین محترم، خاموشی اختیار کرنے کے اور اپنی زبان کی حفاظت کے بہت سے فوائد ہیں کہ اس سے جسم و جان کے ساتھ اعمال و ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے کہ ایمان و ارکان اسلام کے بعد ابواب خیر و اعمال صالحہ کے حسن و قبول کا مدار بڑی حد تک زبان کی حفاظت پر ہی موقوف ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث میں اس کے فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا استعمال اگر خیر کے کاموں میں کر سکے اور زبان سے اچھی باتیں کہہ سکے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس کے لیے خاموشی ہی اچھی ہے۔ اہل ایمان کی گفتگو فحش گوئی سے پاک اور پرتاثیر ہوا کرتی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ فضول باتوں سے احتراز کرتے ہیں، اس لیے ہی وہ لوگ مصائب سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ تمہارا بھلا کرے، جہنم میں بہت سارے لوگ منہ کے بل اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر، ہمارا انجام تیرے ساتھ ہے، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست ہیں، اور اگر تو راہ راست سے بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک گئے۔ تو سامعین محترم، معلوم ہوا کہ زبان بہت ساری برائیوں کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور اس طرح کے بہت سے جرائم کا ارتکاب زبان کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر دنیا و آخرت کی تباہیاں مقدر ہی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فضول باتوں میں مصروف رہنے اور لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کر کے اپنی زبان، اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر کے برائی کے دروازے کو ہی بند کر دیا جائے۔ آج ہماری زبانیں اس قدر آزاد ہو گئی ہیں کہ اس کے استعمال سے پہلے کبھی یہ غور کرنے کی زحمت نہیں کرتے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہیں اس سے کسی مومن کو ایذا تو نہیں پہنچ رہی، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، ہماری یہ گفتگو آخرت میں وبال جان تو نہیں ثابت ہوگی۔ ان امور پر توجہ دیے بغیر ہم اپنی زبان کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں ٹھٹھا مذاق، تمسخر، غیبت، چغلی عام ہو گئی ہے۔ ہم گناہ بے لذت کے شکار ہیں، شیطان کے فریب میں پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو یقیناً ہم دنیا میں رسوا ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کے خطرناک عذاب میں بھی گرفتار ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے
اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف طبقات کے ساتھ نرم اور شریں لب و لہجے میں بات کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن ہم نے قرآنی ارشادات کو بھلا دیا۔ ہماری زبانیں زہر اگلنے لگی ہیں۔ جہاں محبتوں کے پھول کھلانے کی ضرورت ہے وہاں نفرتوں کے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی خواتین کا حال اس سلسلے میں بہت ہی قابل رحم ہے۔ وہ اپنی بے لگام زبانوں کے خنجر خون خار سے دن بھر نہ جانے کتنے دلوں کی زخمی کرتی ہیں اور کتنے ایمان والوں کو ایذا پہنچا کر اپنی تباہی اور بربادی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں تو بہت سارے گھریلو جھگڑے، آپسی اختلافات، باہمی عداوتوں کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آفت لسان سے محفوظ رکھ کر دنیا و آخرت کی سعادتوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔